معافی چاہتا ہوں آپ کے سامنے جو میں نے نمائش کی لڑکھڑانے کی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں. ایسی ایک غلطی مجھ سے ہوئی ہے جس سے میں گر پڑا اور میری سیدھے پیر پہ جو ہے نا ہڈیوں میں فریکچر ہو گیا. اللہ کا رحم ہے کہ آپ کے سامنے اتنا کھڑ پا رہا ہوں میں، لیکن 3 آپریشن کے بعد میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس فیصلے سے خدا نامنظور تھا. میری جو سروس پیریڈ ہے اس میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے 22 سال تک میں جج رہا ہوں. اس کے بعد میں پھر ریٹائرمنٹ کے بعد میں چاہتا تھا کہ میں اس ذمہ داری سے بری ہو جاؤں، لیکن پھر بھی اللہ کا رحم نہ کہ پھر مجھے سپریم کورٹ کی بینچ میں لے لیا گیا، وہاں سے نیشنل گرین ٹرائبونل میں چیئرمین بنا دیا گیا. یہ میں اس وجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم شروع کرتے ہیں اپنی زندگی، لیکن کیسے موڑ کب یہ لیتی ہے ہمیں نہیں معلوم. ایک بزرگ جن کو ہم کافی سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بڑی زیادہ نمائش کرتے ہیں اسلام کی، ان سے سبق کافی ہمیں ملے. ہوا یہ کہ میں اور میرے دوست جب ہم سینٹ جوزفس کالج میں پڑھتے تھے تو نکلتے تھے کالج سے اور گھر کو طرف جب روانہ ہوتے تھے، راست میں وہ ماولی کی ایک مسجد ہے، تو عصر کا وقت ہوتا تھا تو ہم نماز پڑھنے جاتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو پیروں میں جو ہے نا گدگدی ہونے لگی، سمجھ نہیں پائے کیا ہو رہا. بعد میں دیکھے تو ایک بزرگ پیچھے سے آ کر کے ہمارے پتلونوں کو موڑ رہے تھے. خیر نماز پوری ہوئی، اس کے بعد میں انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کی نماز پوری نہیں ہوئی ہے. یہ سنتے ہی بزرگ جن کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، انہوں نے کہا یہ نہیں جانتے کہ کیا آپ کی نماز قبول ہوئی ہے تو یہ آپ پہ جائز نہیں ہے کہ کسی کی نماز کے بارے میں تعارف ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں کے اوپر اتنا برا بسا پڑا، ہم اس مسجد کے اندر داخل ہونا ہی چھوڑ دیا کافی، کیونکہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ ہمارے برتاؤ سے یا ہمارے ڈھنگ سے شاید کسی کو ناراضگی ہوگی. ہم غیر اسلامی طور سے پتلونیں پہن کر کالج جاتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد میں ایک بزرگ سے یہ ہوا کہ میں اپنی کم عمر میں اللہ کی مہربانی سے والد صاحب مجھے ایک اسکوٹر لے دیے تھے جو میں پڑھ رہا تھا. تو یہ سب گھمنڈ کیا تھا پتہ نہیں، واری ہو جاتا تھا اور میں اس اسکوٹر کو کافی تیز چلاتا تھا. اور ایک مرتبہ ایسا تھا کہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے سیدھی بینک طرف اسکوٹر چلاتا، تو کستوربا روڈ میں ایک میوزیم ہے، اس کے سامنے ایک غیر قوم بزرگ بیٹھے تھے. میں دیکھا نہیں، لیکن میں ان کے اوپر چڑھا تو ان کے پیر کے اوپر میری اسکوٹر کا مار لگ گیا. میں دیکھا اسی سے نکل پڑا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. کوئی دور جانے کے بعد میں واپس گیا اس جگہ پہ، دیکھا تو ان کے پیر پہ زخم ہو گیا تھا، خون تھا تو بیچارے غیر قوم. میں نے پوچھا کیا مدد کروں کیا؟ وہ بولے نہیں مجھے اس پار پہنچا دو، اتنا ہی ہے. خیر اس پار پہنچایا. بعد میں دیکھتا رہا کہ کیا ہو گیا. وہ بیچارے مجھے ڈانٹنے کی بجائے اپنے آپ اپنی تکلیف برداشت کرتے وہاں سے لگڑ کے جانے لگے. جیسے دیکھے تو کچھ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور لوگ بولنے لگے کیا کیے، تو مجھے ڈانٹنے بھی لگے. اور ایسا ہوا زندگی میں بدلاؤ کیسا تھا میں آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا. یہ شخص ان لوگوں کو سب سمجھانے لگا کہ نہیں میری غلطی تھی، مجھے اس جگہ بیٹھنا نہیں تھا اور میں پیر لمبا کر کے تھا، تو یہ بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے. یقین مانیے
یہ گھمنڈ وغیرہ سب چھوٹ گیا. یہ واقعہ اس لیے آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا. کبھی کچھ وقت پہلے اپنی تقریر میں آپ نے فرمایا کہ غیر ہم قرآن نہیں پڑھتا ہے، لیکن ایمان والوں کے چہرے دیکھ کر وہ احساس کر لیتا ہے. اب یہی ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو نا حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم وہ مثال بنے ہوئے ہیں، مثال نہیں ہے. حالانکہ غیر کو بھی مثال تھا. اب یہی چیزیں ہیں. میں آپ لوگوں کے بہت ہی عزت آپ حاضرین ہیں اور مولانا مولوی یہ موجود ہیں. میں جرات نہیں کر سکتا کہ میں کسی اسلام کے بارے میں کوئی بات کروں، مذہب کے بارے میں بات کروں کہ تقریر کروں، کیونکہ مجھ میں نہ قابلیت ہے نہ میں نے سمجھتا ہوں مجھے وہی لاقت. صرف میرے یہ ہے کہ سیدھا انسان بن کے رہنا آسان ہے، لیکن ولی بن کے رہنا بہت دشوار ہے. ہمیں انسان بن کے رہنا ہے تو بس یہی ہے کہ سادگی. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اسلام میں آسانیاں ڈھونڈو تو آپ جو ہے نا عمل کر پائیں گے، اور اسلام کو کٹھور بنا لیں گے تو پھر آپ سے جو ہماری بیسک چیزیں ہیں اسلامی وہ بھی چھوٹ جائیں. اب یہی ہوتا تھا ہماری سروس میں، یہ کہ جمعہ کے نماز پڑھنا کافی دقت پیش آتی تھی، کیونکہ اس وقت کوٹ چلتے رہتے تھے. اب کوٹ کی تعلیم سے ہم ایک آدمی کے لیے چینج نہیں کر سکتے، تو اس کا راستہ ڈھونڈنا تھا. تو ہم یہ کرنے لگے. اب جب میں جونیئر جج تھا تو چیف جسٹس سے بول کر کے، اور جب میں سینئر جج بن گیا تو اپنی خود ہی اختیار سے کچھ تبدیلی لانا پڑا. تبدیلی یہ تھی کہ ہمارے پاس ڈویژن بینچ ہوتا ہے، یعنی 2 جج کا ایک بینچ. اس کے لیے سنگل جج جو ہے نا اپنی سیٹ سے اٹھ جاتا ہے اور وہ جا کر کے پھر دوبارہ آ کے بیٹھتے ہیں دوسرے جج کے ساتھ میں. تو یہ میں درخواست کر کے ریکویسٹ کر کے چیف جسٹس صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے ڈویژن بینچ کے چینج ہونے کا جمعہ کے دن رکھ لیجئے. اور خوشی کی بات یہ ہے آج تک بھی ہائی کورٹ آف کرناٹک میں ڈویژن بینچ چینجز جمعہ کے دن رکھے گئے ہیں. اب یہ دیکھو کیا ہے، یہ اس وقت جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے میری بات مانی اس لیے کہ ایک تو خدا کی توفیق تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا وجہ مجھ سے کہ مولانا صاحب ایسی ہے کہ ہم تبدیلی لا نہیں سکتے، وقت چینج نہیں سکتے ایک آدمی کے لیے یا کسی گروپ کے لیے، تو سیٹ آف رولز جو ہم بولتے ہیں اس کے دائرے کے اندر ہی ہم کچھ ایسا کریں جس سے نہ کسی کو آبجیکشن ہو نہ شکایت ہو اور اپنا مقصد پورا ہو جائے. ایک دوبارہ پھر وہی کہوں گا، میں یہ سب واقعے چھوٹے میں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہر قانون کے دائرے میں رکھ کر، ہر چیز کا پالن کر کے یعنی عمل کر کے اپنا مقصد اگر ہمارا نیک ہے تو ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ میرا چھوٹا بڑا تجربہ چھوٹے معمول سے بول رہا ہوں. تو تب سے اب تک جو ہوا، ہم لوگ کیا کرتے تھے جب بینچ ہوتا دوبارہ بیٹھنے کے لیے، اس دوران میں جا کے جماعت کے ساتھ تو پڑھنا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن ہائی کورٹ میں جو مسلمان بچے تھے جو کام کرتے تھے، کلرکل ہیں، ہماری سپورٹنگ اسٹاف ہے، ان کو بھی دعوت دے کر اپنے چیمبر ہی کر لیتے تھے. یہ چیز میں کہنے کے بعد بھی یہی کہوں گا کہ ہر چیز کے لیے اگر مقصد نیک ہو
تو کامیابی اللہ کے رحم سے ہو جاتی ہے۔ انور منی پاٹی صاحب یہاں موجود ہیں، جن کے جدوجہد کوشش سے اللہ کے فضل سے آپ اور ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپس میں جان پہچان کا ایک موقع ملا ہے، سن کے جو ہے نا اپنے خود روح کو پاک کرنے کا ایک بہت ہی عظیم موقع ملا ہے، جو لوگوں کو بڑا کہنے کا ایک یہ ہے۔ ہر کوئی ان کے سامنے بڑا ہے، اور وہ صاحب جو ہے نا اپنے آپ پہ بالکل سادہ کرتے ہیں۔ میری یہی دعا ہے کہ ہر بھائی، ہمارا بیٹا آپ کی صحبت کا ہو، آپ کی طرح خامیت